जी दोस्तों, आज की वीडियो है स्पीच के हवाले से। इंडियन की स्पीच अच्छी है कि पाकिस्तानी स्पीच अच्छी है, उसके बारे में जानते हैं आज की वीडियो। तो लेट्स गो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड पर। जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक करें, कमेंट करें। मैं जल्द Today, it is an honor for me to be speaking again after a long time. Being here with such honorable people is a great moment in my life. And it's an honor for me that today I'm wearing a shawl of Benazir Bhutto Shaheed. I don't know where to begin my speech. I don't know what people would be expecting me to say. But first of all, thank you to God, for whom we all are equal. And thank you to every person who has prayed for my fast recovery and a new life. I cannot believe how much love people have shown me. I have received thousands of good wish cards and gifts from all over the world. Thank you to all of them. Thank you to the children whose innocent words encouraged me. Thank you to my elders whose prayers strengthened me. I would like to thank my nurses, doctors, and the staff of the hospitals in Pakistan, in the UK, in the UAE government, who have helped me to get better and recover my strength. I fully support Mr. Ban Ki-moon, the Secretary General, in his Global Education First initiative, and the work of the UN Special Envoy, Mr. Gordon Brown, and the respected President, General Assembly, Wok Yaramich. I thank all of them for their leadership that they continue to give. They continue to inspire all of us to action. Dear brothers and sisters, do remember one thing. What? Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. There are hundreds of human rights activists and social workers who are not only speaking for their rights, but who are struggling to achieve their goal of peace, education, and equality. Thousands of people have been killed by the terrorists, and millions have been injured. I'm just one of them. So here I stand. One girl among many. I speak not for myself, but for those without voice can be heard. Those who have fought for their rights. Their right to live in peace. Their right to be treated with dignity. Their right to equality of opportunity. Their right to be educated. Dear friends, on the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born.
the same Malala. My ambitions are the same. My hopes are the same. And my dreams are the same. Dear sisters and brothers, I'm not against anyone. Neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban or any other terrorist group. I'm here to speak up for the right of education of every child. Mr. President, we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this August forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. Mr. President, we marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. We keep hearing that Pakistan is a victim of terrorism. This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbors. Our region, in fact, the entire world, has suffered because of their policies. On the other hand, they are trying to cover up sectarian violence in their country as acts of terror. Mr. President, this is also the country that still holds the despicable record in our region of having executed a religious and cultural genocide against the people of what is now Bangladesh. As we mark the 50th anniversary this year of that horrid event in history, there is not even an acknowledgement, much less accountability. Today, the minorities of Pakistan, the Sikhs, the Hindus, the Christians, live in constant fear and state-sponsored suppression of their rights. This is a regime where anti-Semitism is normalized by its leadership and even justified. Dissenting voices are muzzled daily, and enforced disappearances and extrajudicial killings are well documented. Mr. President, unlike Pakistan, India is a pluralistic democracy with a substantial population of minorities who have gone on to hold highest offices in the country, including as President, Prime Minister, Chief Justices, and Chiefs of Army Staff. India is also a country with a free media and an independent judiciary that keeps a watch and protects our constitution. Pluralism is a concept which is very difficult to understand for Pakistan, which constitutionally prohibits its minorities from aspiring for high offices of the state. The least they could do is introspect
before exposing themselves to ridicule on the world stage. Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Mr. President, allow me to be categorical about India's position. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. However, it is for Pakistan to work sincerely towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable, and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. I thank you, Mr. President. تو سو گائز ویڈیو کا ریاکشن کیا یہ اسپیچ انڈین بچوں کی اور پاکستانی بچوں کے بارے میں. تو یہ یو این میں کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا کمال کا یار انڈین بچی نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے پاکستانی کہتے ہیں کہ انڈیا سے ٹیررسٹ آتے ہیں اور پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے دھماکہ وغیرہ وہ کرتے ہیں, اور پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ انڈین ٹیررسٹ ادھر بھیجتا ہے اور ادھر سے ادھر پاکستانی انڈین بھی کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی ٹیررسٹ ہیں, یہ آتنکوادی ہیں. پچھلے دنوں میں یہ بھی بات چلی ہوئی تھی. بٹ یہ جو اسپیچ تھی نا یو این میں بنائی گئی تھی, بچوں نے کہا کہ بھائی اپنے ملک کو سنوارو, ٹھیک ہے, اپنی تعلیم بہتر کرو, اپنی ایجوکیشن کے بارے میں سارا کچھ کہا گیا, اور جو کہ لیڈر کے اکانومی کے بارے میں ان اسپیچوں میں بات کی گئی کہ اپنے ملک کو ترقی پر لے کے جاؤ اور اپنے بچوں کو بڑھاؤ. دوسری بات یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ بھائی کہ انڈیا بہت ہی ترقی کر چکا ہے, وہ بھی اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے. تو بچی نے ایک اور اچھا سوال کیا کہ بھائی ہم امن پسند کرتے ہیں, تو ہم بھی امن پسند کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ کچھ ایسے بندے ہیں جو کہتے ہیں یہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی ان کو چھوڑو. یہ جو اسپیچ تھی نا یہ کمال کی تھی دونوں کی, مجھے بہت ہی پسند آئی. بھائی آصف آپ کو کیسی لگی؟ نائس یار, انٹرسٹنگ تھی یار ویڈیو. تو یار اس میں نا پہلے ملالہ یوسفزئی کی جو کی اسپیچ تھی, بعد میں جو انڈیا کی جو ریپرزینٹر ہوتی ہے یو این میں اس نے اسپیچ دی. تو ملالہ یوسفزئی اس وقت اسپیچ دے رہی تھی جب اس کو نوبل پرائز دیا گیا, جب وہ یو این میں گئی. یہ پہلے اس پہ حملہ ہوا, طالبان نے اس پہ حملہ کیا تو وہ بچ گئی وہاں پہ اس کا علاج کیا گیا یو اے ای میں. تو پھر اس کے بعد اس کو یو این میں بلایا گیا, نوبل پرائز دیا گیا. اس کے بعد جو انہوں نے بتایا تھا کہ آئیڈیل وہ اس وقت میرے خیال سے اوباما تھے پریزیڈنٹ, تو وہ اس کا نام لیا تھا اس نے, اس لیے یو این میں بلا کے اس کو نوبل پرائز دیا گیا. وہ بعد میں وہ اسپیچ دے رہی تھی کہ یہ ہمارے جو طالبان ہیں نا ادھر جو بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے, وہ اس لیے کہ بچیوں کو تعلیم سے روکتے ہیں کہ بچیاں تعلیم حاصل نہ کریں. لڑکے کر لیں وہ مسئلہ نہیں ہے, لڑکیاں نہ کریں. وہ کہنے کی مقصد یہ تھا کہ یار لڑکیوں کو بھی حق ہے تعلیم حاصل کرنے کا, وہ بھی پڑھنے آئی ہیں, وہ بھی اس دنیا میں ترقی کرنے آئی ہیں. آخر یہ اسلام ہمارا تعلیم پہ فوکس کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں. تو یہ طالبان کون ہوتے ہیں بچیوں کی تعلیم کو روکنے والے؟ تو یہ بات ہے جو ملالہ یوسفزئی نے یو این میں بتائی. دوسری طرف اسپیچ تھی انڈیا کی جو کہ ریپرزینٹر تھی انڈیا کی, اس نے بتایا کہ پاکستان میں ٹیررزم ہے جو کہ بچوں کو حملہ کرتے ہیں, اس کو نشانہ بناتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. وہ یہی بات سمجھا رہے تھے کہ ہاں وہ بھی ایسا ہی ہوتا رہتا ہے, کبھی کبھار کچھ ہو جاتا ہے اسی بلوچستان میں. طرح وہ کہہ رہی تھی کہ وہ خود ٹیررزم پھیلاتے ہیں. اگر ہم خود پھیلاتے ہیں تو بھائی ہمارے ملک میں کیوں دھماکے ہوتے ہیں؟ یہی مسئلہ ہوتا ہے. صحیح بات تھی بھائی, دونوں بھائی نے جو بھی ریویو دیا بہت ہی زبردست تھا. اور اس میں یہ مجھے ایک بات یہ بھی صحیح لگی کہ یار اس طرح کا جو حالات ہوتے ہیں نا, جب یہ تعلیمی فوکس جو طالبان ہے یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ جب بھی بیٹی یا کوئی بھی لڑکی تعلیم حاصل کر جائے گی تو وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی, جس سے وہ روکنے کے لیے یہ اقدام اٹھاتے ہیں کہ یہ تعلیمی حاصل نہ کرے. تو اس طرح سے بدترین جانور بھی پڑے ہیں ہمارے ملکوں میں,
तो इनसे छुटकारे के लिए एक ही हल है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। तो वाकई यार ज़बरदस्त हमारी जो वीडियो थी, आपका ओपिनियन हमारा कैसा लगा आपने कमेंट में बताना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। तो